چلے گئے تو ایک ملنگ کھڑا خواجہ کی قبر پر، ایک ٹانگ پیچھے ایک آگے سا کھڑا ہے، چاہے دیکھا جا دیکھا جا دیکھا جا دیکھا جا دیکھا جا دیکھا جا دیکھا جا، ہم دیکھ رہے آخر ہم پھنس گئے، وہ چھوڑ نہیں رہا، ہم کہیں گے پہلے والے تلوار خضر نے کہا چلو اس ملنگ کو دیکھیں اس کو کیا ہوا۔ آئے ہیں تو وہ کس کا جو خلوص پہنتے ہیں، وہ کنگن وغیرہ اور کیا کیا اس پہنتے ہیں، سارے لاٹھی وغیرہ ساری ہاتھ میں۔ تو ہم نے ان سے کہا تم کو خزانے دے دیا کیا کہ ہاں ہم یہ سارے سامان دے دی، کہا کہ یہاں اجمیر سے لے کر آ گئے تب بھیک مانگتے رہو، یہ تمہارا علاقہ ہے، اور بھیک ہی منگوائے گا کیا کہیں گے، ہم نے مانگتے رہو، مانگو سے جو دیتے ہوئے راضی ہو، مانگنے سے خوش ہو۔ ہاں وہ کہا ہے نا کسی نے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وہ بنی آدم ہی میں یقال یغضب، اللہ ناراض اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے مانگتا نہیں، مانگنے ناراض نہیں ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، جب انہیں جانتا ہے میں اس کو کیوں چھوڑوں۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ جب ان سے مانگنا چھوڑو جب ناراض ہوتا ہے، وہ بنی آدم ہی میں یسار، انسانوں کو بنا اور انکار کیا جاتا ہے، انسان مانگنے میں ناراض ہوتا ہے اور اللہ نہ مانگنے میں ناراض ہوتا ہے، تو اس سے مانگو جو دے سکے، یہ کیا دیں گے ہم سے، وہ بھی اللہ سے مانگتے 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 یا ہم گنا سے مانگے۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنا عقیدہ درست کرو، اگر اللہ پر ایمان ہے، کوئی امید ہے، کوئی آسرا ہے، یقین ہے، تو پھر دوسرے دروازے میں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، اگر ایمان میں دوسرے کی دے صحیح کا کسی اور کا مذہب، کسی اور کا مسلک، کسی اور کا خدا کا نام کسی ہے، وہ آئے کہ نہیں الگ کھانے گیا دن اور میں وہ یاد آتا ہے، باقی 11 مہینے ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں۔ تو پہلی بات ہے ایمان، جن باتوں میں اللہ راضی ہوتا ہے میں پہلی بات ہے ایمان، اس کے بعد وہ عمل الصالحات، نیک عمل کرنا، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت، سخاوت، زبان کو صاف رکھنا، حلال کی کمائی کھانا، حرام سے بچنا، کتنا مال کھانے، زبان کو برائی سے روکنا، بری باتوں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، گالیاں بکنے سے، اسی طرح دل کو بدگمانی سے، کینہ اور بغض اور حسد سے، کفر اور الحاد اور نفاق سے، اپنے سارے بدن کو حرام کھانے سے بچانا، یہ سارے اعمال خانے ہیں، عمل خانے تو ہے نہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کر کے چلے گئے ان میں سے کوئی حصہ ہم کو ملے گا۔ شیر کے پیچھے ڈوبی جاتی ہے، کوئی بچائے گا میں کھاؤں گی، یہ وہی خیال ہے۔ یاد رکھو وہ دن وہ ہوگا کہ ایک ایک بے برابر عمل کے لیے انسان محتاج ہوگا، کاش اتنی تھوڑی سی نیکی ہوتی میں بن جاتا، تھوڑی سی نیکی ہوتی میں بچ جاتا، کوئی نیکی اپنی کسی کو نہیں دے گا۔ سارے لاما تھا، آج تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے خود کیا ہوگا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کوئی اچھائی کہے گا اس کا ثواب اس کے لیے ہے، جو برائی کہے گا اس کا وبال اسی پر ہے، نہیں ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
قرآن کا فیصلہ تو یہ. لہذا تین چیزیں جو اللہ کے راضی کرنے کی ہے ان میں پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز کیا ہے عمل صالح، تیسری چیز حدیث. لیکن پہلی بات یہ سوچ لو، نوح علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا؟ خاندان نبوت سے نکالی اس کو مل گئی ہے سمجھدار، یہ کہے خاندان میں سے نہیں نکالی مل گئی نا. کیوں؟ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں، اس کے کام اچھے نہیں، عمل صالح نہ ہونے بنا پر اللہ راضی نہیں ہوا اس پر. نوح علیہ السلام کی نبوت کی بنا پر راضی نہیں ہوا. اگر کسی کے عمل کے بنا پر، کسی کے نیکی کے بنا پر، کسی بزرگی کی بنا پر، کسی کی مریضی کی بنا پر، کسی کی خاندانی کی بنا پر اگر کسی آدمی کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا اللہ راضی ہو سکتا ہے تو نوح کے بیٹے پر اللہ راضی ہوتا ہے. نہیں راضی ہوا، کہا کہ نہیں یہ تیرا خاندانی نہیں، اس کو خاندانی سے نکالی، اس لیے کہ ان عمل غیر صالح کے عمل ٹھیک نہیں. دو باتیں کہی. تیسری بات ذالک لمن خشی ربہ، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا. یہ کہاں کا دین ہے کہ پورے سال میں ایک رات تم حلوہ پکاؤ کمک میں جلاؤ اور اللہ سے بے خوف ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زندگی عبادت کرتے رہے، وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. آخر عمر میں دو آدمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے پاؤں مبارک عزیز سے آتے اور وہ سنجا نماز کی. اس حالت کے باوجود، اس عبادت کے باوجود اللہ کا خوف نہیں گیا، اللہ کا ڈر نہیں گیا. تم کیسے بے خوف بن گئے؟ تو اللہ راضی کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. رضی اللہ عنہ خدا ان سے راضی ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، حضرت اللہ سے ڈرتے رہو. ان باتوں سے بے خوف ہونا مومن کا کام نہیں. اللہ نے ہم کو بے بات نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ سجا لانے چاہیے، اس نے عبادت کے سمجھانے کے لیے، عبادت کے سکھانے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا جو ہمارے لیے مربی، مرشد، امام، ہادی، رہبر، رہنما بن کے دنیا میں آئے. ہمیں اس کی اطاعت کر کے اللہ کی نجات حاصل کرنی چاہیے اور ہم کو خدا یاد بخشے. کیا تعویذ باندھنا یا لٹکانا جائز ہے؟ دوسرا سوال اللہ کے خلاف ہو سکتا ہے. لکھا ہے کہ تعویذ باندھنا یا لٹکانا جائز ہے یا وہی ناجائز ہے. یہ اسلام میں کوئی رسم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا ہے، آپ نے منع کیا. آپ یہاں کوئی رواج اسلام میں نہیں اس بات کا، یہ بنایا ہوا ہے کچھ نہیں. آگے اللہ کے ثابت ہے یا کہ نہیں وضاحت کرتے ہیں. ثابت صحابی ثابت ہے، صحابی ثابت ہے یا نہیں، اس کا مطلب کیا؟ یہ تو سواری صحیح نہیں. کئی لوگوں نے طلاقیں دی، کئی لوگوں نے رجوع کیا، کئی نے چھوڑ دیا. یہ پوچھے تین طلاقیں ثابت ہیں، ثابت نہیں تو کئی لوگوں نے دیا. آپ پوچھ کیا رہے؟ اب آپ نہیں ہے. تیسرا موضوع ہے تقریروں کے دوران تصویر اتروانا جائز ہے کہ نہیں؟ تقریر کے دوران کسی اور کے دوران کبھی تصویر جائز نہیں ہے. تصویر لینے والے پر بھی لعنت ہے، جو تصویر اپنی کھینچوا تھا دونوں پر لعنت ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. نکاح کے روز اگر کوئی ولیمہ کرے تو یہ کھانا پسند کھا لینا چاہیے یا نکاح کے روز اگر کوئی ولیمہ کرے تو یہ کھانا کھا لینا جائز ہے یا نہیں؟ ولیمہ سنت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا. آپ نے جو بتلایا وہ صحیح ہے، وہ کھانا بھی حلال ہے. آپ نے جو نہیں کہا نکاح والے روز روزے کے لیے ان کو شرط نہیں. ولیمہ جس کو کہتے ہیں وہ شادی کا ہے کھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے، لہٰذا وہ کھانا حرام نہیں، کھانا حلال ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا وہ بناوٹی کھانا ہے، وہ حرام نہیں ہے. یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے